چھوٹا مرزا محمد علی انجینئر صاحب اپنے سامنے جو ایک ٹیبل سجا کر بیٹھا ہے، ہمیشہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں جی بخاری اور مسلم سے حوالے دیتا ہوں. حوالے اس کے درست ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اس میں غلط بیانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتے ہیں. 100% اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد 43 میں ہے تو اس میں ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کیا. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے. اس نے بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لیا، مسند ابی داؤد 43 کتاب، اس کو ساتھ جوڑا اور جوڑ کر پھر اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاؤں پر مسح درست ہے. روایت واضح طور پر بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے ھذا وضوء من لم یحدث، اور مرزا اس سے مسئلہ یہ نکال رہا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتا ہے. کیا یہ خیانت نہیں، دجل نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ بخاری کا نام لے کر کس طرح کی یہ جہالتیں پھیلا رہا ہے. مرزا پتہ نہیں کب رجوع کرے گا ان چیزوں سے. سامنے ٹیبل پر بخاری مسلم رکھ کر جو استفادہ نہ کرے وہ پھر کون ہے؟ تو جو اس نے فتوے، جو سخت زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کی ہے، وہ سارے فتوے اس پر لگیں گے. مرزا کہتا ہے میری خرابی ذکر کرو، میرا نام لے کر لعنت نہ بھیجو. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عمران صفدر صاحب، جو کہ چھوٹے مرزا کے اسپیشلسٹ ہیں. تو سب سے پہلے مولانا عمران صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں، پھر آج کا سوال آپ سے اور مولانا عمران صاحب کے پاس لے کے چلوں گا آج کے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا اہلاً و سہلاً، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مولانا، قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی شخص زندگی میں جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف لگاتا ہو، مثال کے طور پر کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب چھوٹا مرزا اپنے سامنے جو ایک ٹیبل سجا کر بیٹھا ہے، ہمیشہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں جی بخاری اور مسلم سے حوالے دیتا ہوں. تو وہ کیا بخاری اور مسلم کے حوالے اس کے درست ہوتے ہیں؟ میرا یہ پہلا سوال یہ ہے. نہیں، بہت سارے حوالے جو پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے، بہت سارے غلط ہوتے ہیں، اس میں غلط بیانی ہوتی ہے. جی. بعض دفعہ جھوٹ ہوتا ہے. جی. بعض دفعہ اس میں خیانت کی ہوئی ہوتی ہے. جی. اور مرزا نے تو قرآن کریم پر کئی سارے جھوٹ بولے ہیں. جی. بخاری مسلم پر، دیگر کتب حدیث پر. جی. حدیث کا نام لے کر اس نے جھوٹ بولے ہیں. جی. خیانتیں کی ہیں. اور حدیث کا نام لیے بغیر جو اس نے جھوٹ بولے ہیں وہ ایک الگ ہے، ان کی تعداد ہے. جی. تو اس حوالے سے بخاری مسلم کا نام لے کر جو اس نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، خیانتیں کی ہوئی ہیں. جی. میرے خیال میں 2 ویڈیو ریکارڈ ہو چکے ہیں ہماری. جی بالکل ایسے ہی، جن میں ہم نے یہ چیز واضح کی اور 1 درجن سے زیادہ مثالیں ہم پیش کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اسی حوالے سے چند ایک مثالیں میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ بخاری مسلم کا نام لے کر اور دیگر کتب حدیث کا نام لے کر اس نے کس طرح جھوٹ بولے ہیں اور خیانتیں کی ہیں. جی درست بات ہے. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے. جی. موزوں پر مسح درست ہے. جی. اگر خالی پاؤں ہوں، ننگے پاؤں، ان پر مسح درست نہیں ہے. اور اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے اور صحیح احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں پاؤں کے دھونے پر. جی. اس نے بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لیا اور پھر ساتھ مسند ابی داؤد 43 کتاب ہے حدیث کی، جی. اس کو ساتھ جوڑا اور جوڑ کر پھر اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاؤں پر مسح درست ہے. مولا علی نے صحیح بخاری میں موجود ہے، مسند ابی داؤد 43 کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں نے وہ سارا جوڑ کے پورا بتایا ہے اسی سند کے اوپر. بخاری نے تو وہ حصہ سکپ کر دیا تھا. اس امام بخاری تو بس اتنی حدیث لے کے آئے کہ مولا علی نے کوفے کی مسجد میں وضو کر کے دکھایا لوگوں کو، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے. اور آگے امام بخاری نے ان کو راوی نے جو بات بتائی نا، وہ یہ بتائی، وہ جو تابعی ہے وہ تبع تابعی جب اس سے بیان کرتا کہتا ہے اس کے بعد انہوں نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. اب یہ نہیں بتایا کہ سر اور پاؤں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہی حدیث جب 100% اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد 43 میں ہے تو اس میں ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کیا.
صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ظہر سے عصر تک، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کے بعد وہیں بیٹھے رہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب مرزا نے یہ حدیث بیان کی کہ جی عصر کا وقت جب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اس میں تذکرہ ہے کہ چہرہ دھویا، بازو دھوئے اور سر اور پاؤں کا راوی نے ذکر کیا۔ اچھا، سر اور پاؤں کا ذکر کیا، پاؤں کو کیا کیا، مسح کے یا دھویا، یہ الفاظ بخاری کی اس روایت میں نہیں ہے، اس روایت میں موجود اس روایت میں جی۔ ویسے تو بخاری میں بہت ساری روایات ہیں جن میں واضح طور پر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، تو مرزا نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس خاص روایت کو لے لیا۔ جی۔ پھر مرزا کہتے ہیں کہ یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، سند بھی یہی ہے، اس میں بات واضح ہو گئی بقول مرزا کے، مرزا کہتے ہیں اس میں بات واضح ہو گئی، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے مسند طیالسی میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اور پاؤں کا مسح کیا۔ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے تو اس میں ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کیا۔ اس بنیاد پر مرزا نے کہا کہ دیکھو پاؤں کا مسح بھی ثابت ہو گیا، لہذا پاؤں پر مسح کرنا بھی درست ہے، حدیث سے ثابت ہو گیا، وہ حدیث بخاری کی سند پر ہے، تو پہلے بخاری کی روایت پیش کی، پھر وہی روایت مسند طیالسی میں دکھائی کہ اس میں پاؤں پر مسح کرنے کا واضح طور پر تذکرہ ہے۔ اب ایک عام آدمی اگر سنے گا تو یقیناً متاثر ہو جائے گا کہ بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے، مسح ثابت ہو رہا ہے پاؤں پر اور بخاری کی سند پر ثابت ہو رہا ہے، جبکہ اس نے یہاں دجل سے کام لیا ہے، خیانت سے کام لیا ہے۔ درست ہے۔ مسند طیالسی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سند بھی بخاری والی ہے، یہاں تک بات مرزا کی ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اور پاؤں پر مسح کیا، یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن کاش مرزا پوری روایت سنا دیتا تو بات حل ہو جاتی، بات واضح ہو جاتی اور اس کا جھوٹ اور دجل پکڑا جاتا، خیانت اس کی پکڑی جاتی۔ مسند طیالسی کی اس روایت کے آخر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے کہ ھذا وضوء من لم یحدث، یہ اس آدمی کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، با وضو ہو، جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ روایت تو یوں تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح فرمان موجود تھا کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ جملہ مرزا چھپا گیا، سنایا ہی نہیں۔ جب بھی یہ روایت مرزا نے اس روایت پر بحث کی ہے، یہ والا جملہ نہیں سنایا، اگر کسی ویڈیو میں مرزا نے سنایا ہے تو پیش کر دیں، یہ والا جملہ کیوں چھپایا، جبکہ یہ بڑا اہم جملہ تھا اور اسی جملے کو اہمیت کے ساتھ محدثین نے اس پر بحث کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدنا علی جو فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس روایت کا۔ مرزا نے روایت تو یہ سنائی کہ جس کا تعلق با وضو کے ساتھ ہے، بے وضو کے ساتھ نہیں، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا بالکل الٹ نتیجہ نکال رہا ہے، کیا یہ خیانت نہیں، دجل نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ روایت واضح طور پر بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے ھذا وضوء من لم یحدث، اور مرزا اس سے مسئلہ یہ نکال رہا ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ پھر یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا مسح کیا، بازوؤں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، پاؤں کا مسح کیا، اور ساتھ یہ فرمایا ھذا وضوء من لم یحدث۔ کیا اس روایت سے پھر یہ بھی نتیجہ نکلے گا چہرے کا مسح درست ہے، بازوؤں کا مسح درست ہے؟ ممکن ہے کل کو مرزا یہ مسئلہ بھی نکال لے، کوئی بعید نہیں ہے بالکل۔ جبکہ دوسری طرف صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں واضح طور پر پاؤں کے دھونے کا تذکرہ ہے۔ اب ایک مبہم سی روایت اور وہ بھی آدھی روایت اس نے پیش کر کے نوجوانوں کا ذہن خراب کیا ہے، اور کس کو خوش کیا ہے یہ مسئلہ بتا کر، یہ دجل کر کے، وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کس کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اگر اس کے اندر انصاف تھا تو پوری روایت سناتا، آخری جملہ خاص طور پر لازماً سناتا۔ اس کا مطلب اس کے اندر انصاف نہیں، یہ کسی کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک مثال یہ ہو گئی، نام لیا اس نے صحیح بخاری کا اور کام اس نے کیا کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، صحیح مسلم کا نام لے کر اس نے ایک روایت سنائی
ایک واقعہ آتا ہے کہ سفر کے دوران رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہمیں جگانا ہے صبح نماز کے وقت. ان کو بھی نیند آ گئی. پھر جب دھوپ ہوئی، سورج بلند ہوا تو اس وقت بیدار ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ جگہ چھوڑنے کا فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑو. آگے چل کر نماز قضا کی. یہ روایت بتاتے ہوئے مرزا اہتمام کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتے پڑھنے کا وقت نہیں دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. راستے میں حضرت بلال کی رات کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے ہمیں صبح جگانا ہے. باقی تھوڑے دیر آرام کیا تو سورج اتنا بلند ہوا تو اس کے بعد حضرت بلال بھی رات کو سو گئے. قوالی میں تو ہے کہ وہ سورج ہی نہیں نکلا تھا، اور مسلم شریف میں ہے کہ سورج ایسا نکلا کہ نبی اسلام کی آنکھ کھولی. پھر آپ نے کہا کہ اس جگہ سے نکلو کیونکہ یہاں شیطانی حملہ ہوا ہے نا. تو آگے جا کے آپ نے کہا اذان دو. پھر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. سنتا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں دیتا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتے بھی پڑھی. اللہ اکبر. سنتے پڑھنے کا ذکر اس روایت کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ سنتوں کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے صحیح مسلم پر. بہت بڑا جھوٹ. سنتوں کا ذکر ہے لیکن مرزا کہتا ہے سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ صحیح مسلم پر اس نے واضح جھوٹ بولا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیثیں تو پیش کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جھوٹ اپنے شامل کر دیتے ہیں اور بالکل غلط بعض دفعہ تشریح کر جاتا ہے لفظوں کی، بالکل غلط دیکھ کر بھی. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، بخاری کا نام لے کر کس طرح کی یہ جہالتیں پھیلا رہا ہے اور غلط باتیں پھیلا رہا ہے بخاری کا نام لے کر. سورہ مائدہ آیت نمبر 103 ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اس میں 4 جانوروں کا تذکرہ ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. بالکل ایسے. ان چاروں کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک تابعی ہے غالباً، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے ان چاروں لفظوں کی. درست ہے. صحیح بخاری کی وہ روایت سامنے رکھ کر مرزا وسیلہ کی تشریح کیا کر رہا ہے؟ وسیلہ کی تشریح یہ کر رہا ہے کہ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مادہ جنے، پھر اس کی جو بیٹی ہے مادہ وہ آگے ایک اور مادہ جنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل اونٹنی تھی وہ جب نانی بن جائے اس کو کہتے تھے وسیلہ. دادی اماں، نانی اماں، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب وہ نانی اماں بن جائے، دادی اماں بن جائے. جبکہ یہ سراسر غلط تشریح ہے، سراسر. وسیلہ یہ اونٹنی ایسی جس کے ہاں اونٹنی ہو پھر اس کے بعد اس کے ہاں بھی اونٹنی ہو، یعنی جو ایک اونٹنی کی دادی اماں بن جائے یا نانی اماں، تو وہ کہتے تھے یہ بڑی متبرک ہے، اس کو بھی ہم بتوں کے لیے اب وقف کر دیں گے. دیکھ کر مرزے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں. اللہ. وسیلہ کا مطلب یہ لکھا ہے وہیں صحیح بخاری کے اندر، وسیلہ کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جو اونٹنی پہلی دفعہ مادہ جنے پھر دوسری دفعہ بھی مادہ جنے، دادی اماں نانی اماں نہیں بنی، وہی اونٹنی پہلی دفعہ بھی مادہ جنے، وہی اونٹنی دوسری دفعہ بھی مادہ جنے، اس کو کہتے تھے وسیلہ. یعنی جو اونٹنی لگاتار 2 مادہ جنے. تو یہ لے گیا اس کو دادی اماں نانی اماں بنا کر. یہ بخاری کا نام لے کر اس طرح کی تشریحات ہو رہی ہیں. اس سے ملتی جلتی ایک اور بات بھی عرض کر دوں. زکوٰۃ کے متعلق اس کی ایک ویڈیو ہے جس کی اس نے بہت زیادہ تعریف کی ہے. کہتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملیں گے جتنی میری اس ویڈیو سے ملیں گے. صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے زکوٰۃ کا مسئلہ بتاتا ہے. یہ اونٹ کی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جی 5 اونٹوں پر زکوٰۃ آتی ہے 1 بکری. یہ بات تو ٹھیک ہے. اگلی بات پھر کرتا ہے، کہتا ہے 5 اونٹوں کے بعد پھر یہی 1 بکری ہی چلے گی 24 اونٹوں تک. جبکہ ایک عام طالب علم، ایک قدوری کا طالب علم، وہ بھی سمجھتا ہے کہ 24 اونٹوں میں زکوٰۃ 1 بکری نہیں ہے. 5 اونٹوں میں 1 بکری، پھر 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں، 15 میں 3 اور 20 میں 4 بکریاں ہیں. تو
4 بکریاں زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے کہا کہ 24 اونٹوں تک ایک ہی بکری چلے گی، یہی زکوٰۃ چلے گی۔ 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی، نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی۔ مسئلہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں رٹا رٹا ہی ہوتا ہے، ہاں جی، تو ایک لفظ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو طوطے کی طرح جس نے رٹا ہوا ہو سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جی اس میں صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے زکوٰۃ، ہر 5 اونٹوں میں، جی 24 تک۔ ہر 5 اونٹوں میں کا کیا مطلب؟ کہ 5 میں ایک بکری، 10 میں 2، 15 میں 3 اور 20 میں 4۔ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہر کا لفظ اس کی نظر پر نہیں آیا ہوگا، نہیں چڑھا ہوگا، اس کو نظر نہیں آیا ہوگا ہر کا لفظ۔ اس نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے، 24 اونٹوں تک۔ حالانکہ اگر ایسا جملہ ہوتا تو کتنا سادہ سا جملہ تھا کہ 24 اونٹوں پر ایک بکری، اگر ہوتا بالکل 24 اگر ہوتا تو سادہ سی بات ہی۔ کتنا مسئلہ بگڑ گیا، جی اتنی بڑی، یعنی بخاری کا نام لے کر اس طرح کے مسائل بیان کر رہا ہے، پوری امت میں کوئی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ تھا۔ اب جو لوگ سنیں گے ظاہر ہے وہ جو اس کے اندھے مقلد ہو چکے ہیں وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ نہیں مرزا ٹھیک بیان کر رہا ہے، مرزا ٹھیک بیان کر رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک اور مثال، اس نے کئی ویڈیوز میں ایک حدیث بیان کی بخاری مسلم کا نام لے کر جی کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اچھا، عربی میں اس کے لیے الفاظ ہیں من مات فقد قامت قیامتہ۔ ان الفاظ کے ساتھ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے، دیگر کتب میں حدیث ملتی ہے، اس طرح ملتے جلتے الفاظ، جی 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 لیکن اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح سند نہیں ہے۔ درست بات۔ بخاری مسلم میں تو ہے ہی نہیں اس طرح کی حدیث، من مات فقد قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، یہ بخاری مسلم ہے۔ اس نے کئی ویڈیوز میں بخاری مسلم کا نام لے کر یہ حدیث بیان کی۔ اچھا، پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے یہ ایک بات کی تھی، بریلوی ایک خطیب ہیں بغدادی صاحب، انہوں نے حدیث تھی مسلم کی، حوالہ دے دیا بخاری کا، تو اس پر مرزا نے فتویٰ لگایا کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ تو بخاری مسلم دونوں کے اندر نہیں ہے، اور مرزا دونوں کا نام لے رہا ہے بخاری مسلم میں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسروں پر فتویٰ لگاتا ہے تو کم از کم دوسروں پر فتویٰ لگانے سے پہلے مرزا کو چاہیے اپنے گریبان میں بھی جھانک لے۔ ایک اور حدیث مرزا نے کئی ویڈیوز میں سنائی بخاری کا نام لے کر کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے پھر اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے۔ کنواں کھدوانے والی جو بات ہے یہ روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے، دیگر کتب میں ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو اس روایت کو بار بار، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بخاری مسلم کے حوالے سے اس روایت کو بیان کرنا یہ درست نہیں۔ تو مرزا پتہ نہیں کب رجوع کرے گا ان چیزوں سے، تو وہ 10 رجوع والی ویڈیو اس نے ریکارڈ کرا لی، اپنی شاگردوں کو مطمئن کر دیا کہ دیکھو میں بھی رجوع کرتا ہوں۔ تو رجوع تو پھر ہر چیز سے کرنا چاہیے، جہاں جہاں مرزا نے بلنڈر کیے ہیں رجوع کرنا چاہیے۔ درست بات ہے۔ فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ جی جو علماء شوکیسوں میں کتابیں رکھ لیتے ہیں، بخاری مسلم رکھ لیتے ہیں، استفادہ نہیں کرتے، وہ گدھے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو سامنے ٹیبل پر بخاری مسلم رکھ کر جو استفادہ نہ کرے وہ پھر کون ہے؟ تو جو اس نے فتوے، جو سخت زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کی ہے، وہ سارے فتوے اس پر لگیں گے، بالکل ایسے۔ اور یہ مستحق کیا ان کا۔ ایک اور بات اس نے بخاری مسلم کا نام لے کر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پر 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم کا نام لے کر۔ روایت ہے بخاری مسلم میں، لیکن مرزا نے یہاں بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کیا ہے، جھوٹ ہے یہ، 4 دانت شہید نہیں ہوئے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں کوسرت رباعیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رباعی دانت ٹوٹا تھا، یعنی کچھ حصہ شہید ہوا تھا، مکمل طور پر وہ شہید نہیں ہوا تھا، ایک دانت شہید ہوا اور اس کا بھی کچھ حصہ، یعنی ٹوٹنے کے الفاظ ہیں وہاں، کوسرت رباعیتہ۔ مرزا نے اس کو کیا بنا دیا کہ 4 دانت شہید ہوئے۔ ایک ویڈیو میں یہاں تک یہ اشارہ کر کے کہتے ہیں نیچے کے 4 دانت شہید ہوئے۔ سراسر جہالت ہے،
اور نام بخاری مسلم کا لے رہا ہے. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ اس نے 4 دانت کہاں سے بنا لیے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ رباعیہ ہاں جی کے لفظ کو لے کر کے رباعیہ اور اربعون کا معنی بھی 4 ہوتا ہے تو شاید رباعیہ کا معنی بھی 4 ہوگا. جی. اور ادھر دعویٰ یہ ہے کہ تجوید کا کورس جو علماء 2 سالوں میں کراتے ہیں میں نے 1.5 گھنٹے میں کرا دیا. یہ رباعی کا لفظ تجوید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ دانتوں کے جو نام آتے ہیں وہ تجوید کے اندر ایک بنیادی چیز ہے, اس میں دانتوں کے نام بتائے جاتے ہیں. ان میں رباعی دانتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے. رباعی دانت کون سے ہوتے ہیں؟ جس کو یہ نہیں پتا وہ کس طرح کے کس طرح دعوے کر رہا ہے اتنے بڑے بڑے کہ میں نے 1.5 گھنٹے میں وہ سارا کورس کروا دیا ہے. نورانی کہہ دے کہ چند موٹی موٹی باتیں بتا کر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے 2 سال کا کورس 1.5 گھنٹے میں کرا دیا. بہرحال یہ بات اس نے بلا مبالغہ 10 سے زیادہ دفعہ کی ہے ویڈیوز میں. حضور کے 4 دانت شہید ہوئے جبکہ ایسا نہیں ہے. 1 دانت ٹوٹا ہے, کچھ حصہ اس کا شہید ہوا ہے, اور 4 دانت والی بات بالکل غلط ہے. بالکل غلط. میں نے دیکھتے دیکھتے نا بخاری کی اس حدیث کا جو ترجمہ ہے اردو ترجمہ وہ دیکھ لیں, اس میں 4 دانت کا ذکر نہیں ہے, رباعی دانت کا ذکر ہے. مسلم کے ترجمہ دیکھ لیں, مسلم کا اردو ترجمہ کوئی بھی, اس مسلم کے اردو ترجمے میں بھی 1 دانت کا ذکر ہے, رباعی دانت کا. البتہ مشکات کا ترجمہ میرے سامنے آیا, اب واللہ عالم کس کا کیا ہوا ہے, اس ترجمے میں 4 دانت کا لفظ ہے. یقیناً یہ غلطی ہے ترجمہ کرنے والے کی. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ خالی اردو ترجمہ پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا. یہ پھر بلنڈر ہوتے ہیں, اس طرح کا بگاڑ پھر پیدا ہوتا ہے جو خالی اردو ترجمے پر اکتفا کرتا ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ مرزا دوسروں کو نصیحت کر رہا تھا کہ 5-6 ترجمے سامنے رکھو, اگر باقی ایک طرف ہیں ایک طرف ہے تو اس کا مطلب اس نے پخ چھوڑی ہے. تو مشکات کے اردو ترجمے میں اگر کسی نے 4 دانت والا ترجمہ کیا ہے, باقی سارے ترجمے سامنے رکھو, اس نے پخ چھوڑی ہے, غلط ترجمہ کیا ہے. اور مرزا نے اگر اس کی تقلید کی ہے تو یہ اندھی تقلید ہے. ایسے ہی اندھی تقلید اس نے کی ہے. اگر اربعون پر قیاس کیا یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے مرزا کی. تو بہرحال یہ غلطی ہے, اور اس نے یہ غلطی 1 دفعہ نہیں بارہا اس نے کی ہے, کئی ویڈیوز میں کی ہے. پر حضرت مالک اشتر کے نام سے اس کا کلپ ہے 12 منٹ کا. اچھا. اس میں بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مالک اشتر کو قتل کروایا تھا زہر دے کر. ثبوت اب تک مرزا پیش نہیں کر سکا. یہ تو صرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ بات آ گئی تو ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک کلپ ہے اس کا واقعہ تحکیم کے نام سے. جی بالکل ہے, واقعہ تحکیم. اس میں اس نے کمزور روایات کئی بیان کی, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز بھی کیا. لوگوں میں مشہور ہے عمرو عیار. جی مرزا کہتا ہے کہ یہ ان کے نام کی طرف نسبت ہے, عمرو عیار. پھر مرزے کو کچھ شرم حیا کرنی چاہیے تھی, مسکرا کر کہتا ہے, شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں میں نے نہیں لکھوائیں, میرے متھے نہ مار دینا. بھی اس میں مسکرانے کی کیا مطلب, اندر کیا چیز ہے وہ پھر اثرات سامنے آ جاتے ہیں. آپ کے جو چہرے کے اثرات سے اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل. اسی واقعہ میں مرزا نے ایک وہ جب جنگ بندی ہوئی اور تحکیم پر نوبت آئی, دونوں کی طرف سے ایک آدمی جانا تھا. مرزا نے یہ بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیا کسی اور کو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اس لشکر کی طرف سے یہ بات ہے کہ نہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے, یہ تو تمہارا رشتہ دار ہے, کوئی اور بندہ بھیجو, ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو. سراسر جھوٹ ہے کہ سیدنا علی نے ابن عباس کو منتخب کیا ہو اور ان کی طرف سے یہ جواب آیا ہو کہ چونکہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے, ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو. کہتے دھکے سے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کروایا. سراسر جھوٹ ہے, کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے لوگوں نے انہوں نے زبردستی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کروایا ہو. بالکل نہیں ہے, جھوٹ بول دیا اس نے. پھر اگلی بات اس نے کی کہ جب گفتگو شروع ہوئی اندر بیٹھ کر بند کمرے میں, عمر بن عاص ادھر سے تھے اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
تو ان دونوں حضرات کی آپس میں ایک گفتگو طے ہو گئی کہ یوں کرنا ہے کہ تم بھی معزول کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دوں گا، کوئی اور پھر چن لیں گے حاکم۔ یہ ساری طے ہو گئی بات، مرزا یوں سنا رہا ہے روایت، یہ طے ہو کر پھر جب باہر نکلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے شدہ معاہدے کے مطابق حضرت علی کو معزول کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول نہیں کیا۔ اب دیکھو کیا تصور پیش کر رہا ہے صحابہ کرام کے متعلق کہ طے کچھ ہوا تھا اور باہر آ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزے کے بقول مکر گئے، اندر طے کر کے آئے تھے۔ کہتے اس پر پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تیری مثال کتے کی سی ہے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیری مثال گدھے کی سی ہے۔ یہ ساری بات جو نقل کی مرزے نے کہ اندر سے طے کر کے آئے اور باہر آ کر نعوذ باللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی بات سے طے شدہ بات سے مکر گئے۔ سراسر جھوٹ ہے، کہیں بھی سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جھوٹے راویوں کی روایت نہ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں جھوٹے راویوں کی روایت نہ ہو، صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت مرزا پیش کر دے کسی کتاب سے، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ واقع تحکیم والے کلپ میں یہ بات کرتے ہوئے مرزا نے حوالہ بھی ڈسپلے کرایا۔ حوالہ کیا ڈسپلے کرایا؟ مصنف عبد الرزاق کا۔ مصنف، اب یعنی بات کوئی سنا رہا ہے، حوالہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہی چیز مرزا کے شاگردوں کو سمجھنی چاہیے، اس کی یہ حقیقت سمجھنی چاہیے۔ بات یہ کر رہا ہے کہ جی اندر بیٹھ کر بات طے ہوئی، باہر آ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طے شدہ بات سے پھر گئے۔ بات تو اس نے ساری یہ کی۔ حوالہ کیا دے رہا ہے؟ جو حوالہ دے رہا ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت کا، اس روایت کے اندر ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اندر بیٹھ کر طے کیا ہو اور باہر آ کر پھر گیا ہوں عمر بن عاص، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ ابھی بات طے ہی نہیں ہوئی تھی، گفتگو کرتے کرتے آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اور وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ لیکن اس روایت کے اندر جو ڈسپلے کرائی اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اندر بیٹھ کر طے کر کے پھر باہر آ کر عمر بن عاص مکر گیا ہوں۔ یہ کتنا غلط تصور اس نے پیش کیا، سراسر جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت مرزا نہیں پیش کر سکتا، نہ پہلے پیش کیا ہے نہ اب پیش کر سکتے۔ اگر اب ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اب پیش کر دیں، نہیں کر سکتا۔ جھوٹا الزام لگانے والے کو مرزا خود کہتے ہیں 80 کوڑے لگانے چاہیے، 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ میری خرابی ذکر کرو، میرا نام لے کر لعنت نہ بھیجو، میری خرابی ذکر کر کے پھر لعنت بھیج سکتے ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں مرزا نے یہ جھوٹ بولے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری کا نام لے کر ایک روایت اس نے پیش کی جو تحویل قبلہ ہوا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے مدینہ منورہ میں ابتدائی 16 یا 17 مہینے یہ قبلہ رہا بیت المقدس، پھر قبلہ بدل گیا اور کعبہ بیت اللہ یہ قبلہ بن گیا۔ مرزا نے بخاری کا نام لے کر ایک بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ بالکل ایسے، یہ بات بخاری میں نہیں ہے، صفیں چیرتے ہوئے چلے گئے۔ اتنا ہے بخاری میں، صرف اتنا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، پہلے قبلہ اور تھا اب قبلہ یہ بن گیا، یہ تو بات ہے۔ لیکن یہ بات کہ نماز کے دوران حکم آیا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور نماز کے دوران ہی صفیں چیرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف چلے گئے ہوں، یہ بات صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ مرزا نے صحیح بخاری کا نام لے کر یہ جھوٹ بولا ہے۔ ایک اور مثال، صحیح مسلم کے نام سے اس نے ایک بات پیش کی ہے۔ صحیح مسلم کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بال کٹوا دیے تھے۔ یہ بات تو ہے بال کٹوانے والی، یعنی کسی حد تک کٹوائے تھے۔ اور اس سے پھر یہاں ایک تو اس نے خطرناک جملہ بولا ہے، بال کٹوا دیے کہ اب تو ہمارا خاوند مر گیا ہے، یہ اس نے لفظ بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہمارا خاوند مر گیا ہے تو اب زیب و زینت کر کے کیا کریں گی، اس طرح کے الفاظ، یہ لفظ اس نے بولے حضور علیہ السلام کے لیے کہ ہمارا خاوند مر گیا ہے۔ یہ کتنی بے ادبی پر مشتمل ہے یہ جملہ۔ اگلی جو اس نے بات کی، اس سے نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ اس روایت سے کہ جی ازواج مطہرات تو ساری زندگی سوگ میں رہیں، یعنی بال کٹوانے کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ ساری زندگی ازواج مطہرات سوگ میں رہیں۔
حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل یہ خود مرزا روایت پیش کرتا ہے اسی مسلم کے حوالے سے۔ صحیح ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ جی جی۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے 3 دن کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب و زینت اختیار کیا، خوشبو وغیرہ کوئی منگوائی، بدن پر ملی، تو زیب و زینت اختیار کی اور اس کی وجہ بتائی۔ وجہ یہ بتائی کہ حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اس خوشبو کی۔ جی۔ فرمانے لگی کہ لیکن میں نے اس لیے لگائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ سوگ نہیں ہے۔ اب یہ جب میں نے کلپ بنایا تو ایک بھائی نے میسج کیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے فوت ہو گیا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید وہ پہلے فوت ہو گیا ہوں اور مرزا جو بات کرے وہ تو بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا۔ تو لا محالہ یہ خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لگائی جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ جب خوشبو لگائی جا رہی ہے تو سوگ تو نہیں ہے پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سوگ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ہے، یہ خوشبو تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر لگائی جا رہی تھی۔ بھی مجھے یہ بتائیں، ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، جی، اس پر عدت ہے 4 مہینے 10 دن، جی 4 مہینے 10 دن اس نے سوگ میں رہنا ہے۔ درست ہے۔ اچھا، اس دوران اس عورت کا والد فوت ہو گیا، جی۔ مثلا 2 مہینے عدت گزاری، جی۔ والد فوت ہو گیا، جی والد کی وفات پر سوگ ہوتا ہے 3 دن۔ جی 3 دن کے بعد وہ خوشبو لگا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ خاوند والی عدت ابھی چل رہی ہے، سوگ چل رہا بالکل ہے۔ ایسے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری زندگی سوگ ہوتا ہے ان پر، جی تو کبھی بھی یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو نہ لگاتی۔ یہ بات مرزے کی سراسر جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم کا نام لے کر اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ساری زندگی سوگ میں رہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ کھجور کے تنے کا سہارا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے، پھر جب ممبر بنا تو وہ تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے۔ جی 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 یہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ الفاظ بیان اس نے بولے، جملہ بولا، اس سے پھر نتیجہ نکالتا ہے، کہتے ہیں دیکھو صحابہ کو تو پتہ نہیں چلا، یہ کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کو دلوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے، صحابہ کو تو پتہ چلا نہیں، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کتنے گیا میرا دماغ، او تیرا دماغ کتنے گیا، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ بخاری کی اس روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ پریشان ہو گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہاں اگر لکھا ہوتا تو پھر یہ بات کرتا، پھر ٹھیک تھا، مرزا حق بجانب تھا، لیکن یہ بات تو لکھی نہیں بخاری میں کہ صحابہ نے کہا ہو کہ ہمیں نہیں پتہ چلا شروع میں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی اس نے بخاری کا نام لے کر بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم کی اس نے ایک روایت بیان کی غزوہ حنین کے موقع پر، کہتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، صفوان کو 100 اونٹ دیے، 1-2 اور نام بھی اس نے لیے، 4 نام آتے ہیں صحیح مسلم میں، تقریباً 4 نام ہیں۔ ایک نام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا، 3 نام اور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو 100 اونٹ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر ساتھ ایک نتیجہ نکالتا ہے، انصار کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اب نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو انصار کو حضور نے کچھ نہیں دیا، انصار کو کہا کہ تمہارے لیے میں ہوں، یہ مال غنیمت یہ لے جائیں گے، دنیا کا مال یہ لے جائیں گے۔ اس طرح کی بات مرزا نے کی کہ دیکھو بنو امیہ دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں، بنو امیہ کے ساتھ تو اس کو ویر ہے نا، بغض ہے۔ اب یہ ہر جگہ اس نے بغض نکالنا ہی ہوتا ہے، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ کہتے ہیں دیکھو بنو امیہ دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں، انصار حضور کو لے کر جا رہے ہیں۔ جن 4 لوگوں کا نام صحیح مسلم میں ہے، بنو امیہ میں سے صرف ابو سفیان ہے، باقی 3 صحابہ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں، اور اس کو صرف بغض بنو امیہ سے ہے۔ بھی باقی 3 صحابہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس قبیلے کا بھی نام لے تو۔ جی بالکل۔ اگلی بات، صحیح مسلم کی انہی روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو بھی مال دیا تھا، انصار کو تو نہیں دیا، مہاجرین کو بھی دیا تھا، ان کو بھی دیا تھا۔
نعوذ باللہ مہاجرین کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ وہ دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں. جو نتیجہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یا بنو امیہ کا نام لے کر نکال رہا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، دنیا کا مال لے کر جا رہے ہیں. مہاجرین کے بارے میں یہی تاثر قائم کرے گا مرزا کہ وہ بھی دنیا دار تھے، دنیا کا مال لے کر جا رہے تھے. تو نام تو اس نے صحیح مسلم کا لیا ہے، لیکن نتیجے کس طرح الٹے نکال رہا ہے یہ، جس کی زد میں مہاجرین بھی آ رہے ہیں. جی اچھا، اس کو صرف بغض بنو امیہ سے ہے، جبکہ 4 لوگوں میں سے جن 4 لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ 100 اونٹ دیے، ان میں بنو امیہ میں سے صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے صرف بنو امیہ کا نام لیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا نے بڑے اچھے انداز سے چھوٹے مرزا کی وہ گرفت کی ہے کہ جہاں پر قرآن تو وہ غلط پڑھتا ہی ہے، ترجمہ بھی غلط کرتا ہے. اب بات رہی تھی حدیث کی، اس کے اوپر دیگر ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور آج کی پوڈ کاسٹ بھی اسی تناظر میں ہے کہ وہ حدیث کا معنی بھی غلط بیان کرتا ہے، مفہوم بھی غلط بیان کرتا ہے، اور بہت دفعہ ترجمہ بھی غلط بیان کرتا ہے، اپنے پاس سے بخاری اور مسلم کا نام لے کر لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے کر آتا ہے، نوجوان طبقہ جو ہے ان کے دماغوں کو منتشر کرتا ہے. تو لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا